نواز شریف صاحب نے پاکستان کی پارلیمان میں بھی خطاب کیا تھا اور پھر وہ عدالت عظمیٰ بھی گئے اور وہاں پہ بھی کچھ گزارشات کی اپنے فلیٹس کو لے کے. تینوں جگہ جو انہوں نے ورژن بولا تھا وہ سراسر سفید جھوٹ ثابت ہوا. انہوں نے قوم کو بھی اپنے اثاثوں اور ان کے سورس اور ذرائع کے متعلق گمراہ کرنے کی کوشش کی. پھر بڑی چلاکی سے جو پلیٹ فارم استعمال کیا وہ پارلیمان کا پلیٹ فارم استعمال کیا, اس کے اوپر جھوٹ بولا. ایونچولی جب معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے تفصیل کے ساتھ ڈسکس ہوا, اس کے اوپر دونوں سائڈز کے آرگومنٹس لیے گئے, تو یہ قرار پایا پاناما کی ججمنٹ کے اندر کہ نواز شریف اب ایک سرٹیفائڈ جھوٹے اور بدخیانت انسان ہے, کیونکہ جو ترازو ہے 62-63 آرٹیکل آئین کے, اس کے اوپر وہ پورے نہیں اترتے, اور انہوں نے وہ جھوٹ بولا اور جھوٹ بول کے اپنے اثاثے چھپائے اور اپنی کرپشن اور منی لانڈرنگ چھپائی. اچھا, اس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے پیچھے ایک تھیم ہے کہ کس طرح سے اس کو ہمیشہ چیز کو سپن کیا جاتا ہے. اور ایک یہ سپن کا لفظ میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کل کا وہ جو انٹرویو بھی یوٹیوب پہ چل رہا ہے وہ کعبے مساوی کا, تو اس نے بھی سپن کا لفظ استعمال کیا کہ یہ سپن کرتے ہیں. تو وہ جب آیا تو اس کو بھی سپن کرنے کی کوشش کی گئی پاناما کے فیصلے کو, اور ایک بیانیہ گڑھا گیا کہ جی ہمیں تو کرپشن کے اوپر تو نہیں نکالا, یہ تو ایک اقامے کے اوپر نکال دیا گیا. یہ اقامے کی تھوڑی تفصیل میں آخر میں آؤں گا, لیکن آپ کو کرپشن کے اوپر ہی نکالا گیا, آپ کو منی لانڈرنگ کے اوپر ہی نکالا گیا, آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے سزا بھی منی لانڈرنگ اور یہ کرپشن کے اوپر ہوئی ہے. نیب کا قانون آپ پڑھ لیجئے جو کہ سپریم کورٹ کے تمام ٹیسٹ پاس کر چکا ہے, اس کے اوپر بارہا ججمنٹس ہیں. عزیز میمن کی ایک بڑی رپورٹڈ ججمنٹ ہے, اس کے علاوہ اسفندیار ولی کی ججمنٹ ہے. پرزمپشن جو ہے قانون کے اندر کہ اگر آپ کے اثاثے بھی پکڑے جاتے ہیں اور آپ پبلک آفس ہولڈر ہیں تو قانون کا جو پرزمپشن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے یہ کرپشن اور کرپٹ پریکٹسز سے کمائے ہیں, انلیس آپ پروو کر سکیں کہ آپ کے ذرائع کیا ہیں. یہاں پہ میں مثال دینا چاہوں گا وزیر اعظم عمران خان صاحب کی. وہ پبلک آفس ہولڈر نہیں تھے جب پاکستان مسلم لیگ نون کے رکن حنیف عباسی سپریم کورٹ میں کیس لے کے گئے. کوئی پبلک آفس ہولڈ نہیں کرتے تھے, لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنے 30-35 سالہ ایک پائی جو انہوں نے اپنے محنت سے ایز اے اسپورٹس مین کمائی تھی, اس کا پورا حساب اور منی ٹریل دیا اور عدالت عظمیٰ سے صادق اور امین قرار پائے. اب یہاں پہ ڈیمانڈ یہ ہے کہ یہ چونکہ پٹواریوں جیسا چاہتے ہیں کہ وہ کرپشن یہ سمجھتے اس کو جس طرح سے وہ اینٹی کرپشن والے ٹریپ ریٹ میں پٹواری کو پکڑتے ہیں کہ وہ 400 روپیہ یا 4000 روپیہ کسی سے لے رہا ہو تو اس پہ نوٹ جو ہیں وہ نشان والے ہوتے ہیں تو ان کو پکڑا جائے. تو اب نواز شریف صاحب کی یہ والی خواہش پتہ نہیں کب پوری ہوگی, لیکن اس کے علاوہ لیگلی تمام عدالتوں سے یہ ثابت ہو چکے ہیں. اچھا, اب یہ چونکہ یہ سب میں شامل ہے, یہ جھوٹ خود نہیں بولتے تھے, ان کے صاحبزادے بھی آپ نے دیکھا وہ انٹرویوز آئے تھے. پھر ایک صاحبزادی مریم نواز اور مریم صفدر, وہ بھی کنفیوژن رہتی ہے. ان کا فرمان یہ ہے کہ جی شروع میں فرمایا تھا میری لنڈن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. پھر اسی جس اقامے کا رونا روتے ہیں اسی اقامے کی آڑ میں جو 1 ارب سے زیادہ کی منی لانڈرنگ ہوئی سعودیہ سے پاکستان ہل میٹل کے نتیجے میں, اس کی عوض ہزاروں کنال زمین یہاں پہ خریدی, اور وہ بھی کس طرح سے کوڑیوں کے بائی خریدی, وہ بھی ایک لمبی داستان ہے. لیکن جھوٹ کا ایک سلسلہ ہے. اور اب ریسنٹ اس جھوٹ کے سلسلے میں کنیکشن یہ ہے ابھی کی سٹوری میں کہ جب یہ لنڈن سے ایک خبر آئی کہ لنڈن کی ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ کی اٹیچمنٹ کا مقدمہ خارج کر دی. اتنی خبر تھی, نہ کسی نے آرڈر دیکھا, نہ دیکھا کہ اس کے اندر کس بابت یہ آرڈر جاری ہوا ہے. اور مجھے نہیں پتا کہ یہ مریم نواز یا نواز شریف صاحب کچھ پڑھتے لکھتے ہیں یا کوئی آرڈر دیکھتے ہیں یا بیان بازی کرنے سے پہلے, یا کوئی ان کے وکیل بھی ہوں گے. ظاہری بات اتنے مالدار لوگ ہیں, اتنے میاں صاحب تو شکایت بھی کرتے رہے کہ وکیلوں کو فیس دے دے کہ ان کا حال برا ہو گیا. پتہ نہیں کسی سے مشورہ کرتے یا ویسے ہی جو بیانیہ ہے وہ جھوٹ کے اوپر مبنی ہے. تو انہوں نے نواز شریف صاحب نے, میں نے دیکھا تھا انہوں نے ایک انٹرویو دیا لنڈن میں کہ دیکھیں جی بالکل ہمیں تو بری کر دیا, لنڈن کی عدالت نے بری کر دیا ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اوپر. مریم نواز کے میں یہ ٹویٹس بھی پرنٹ کر کے لے آیا ہوں, 2 ٹویٹس انہوں نے اس کے اوپر کیے جس میں وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ماشاءاللہ, انشاءاللہ, الحمدللہ, براڈ شیٹ کمپنی کو نواز شریف کے خلاف مقدمات ڈھونڈنے کے لیے $2 کروڑ 87 لاکھ ادا کیے گئے.
پھر بھی نااہلی کے لیے کام اور سزا اور جج ارشد کا سہارا لینا پڑا. ایون فیلڈ کیس کی اصلیت بھی سامنے آ گئی. اچھا اس کے بعد اوپر بھی یہی ان کی ٹویٹ تھی, نواز شریف صاحب کا بھی یہی انٹرویو تھا. اب اس تناظر میں پہلی تو چیز یہ ہے کہ ایک دفعہ سے پھر مریم صفدر کا نواز شریف صاحب کا جھوٹ پکڑا گیا. دونوں چیزوں پہ آ جاتے ہیں. براڈ شیٹ کیوں ہائر کی گئی, براڈ شیٹ نے کیا کیا نہیں کیا, وہ ایک الگ بحث ہے. اور اس کے اوپر بھی جو کاوے موساوی کا انٹرویو ہے, لیکن اس انٹرویو کے اندر 2-3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں جو ایک دفعہ پھر ان کی تمام چیزوں کے اوپر نشاندہی کرتے ہیں. اب جو پہلی تو بات ہے کہ جب آ جاتے ہیں جو انہوں نے کہا کہ کاوے یہ براڈ شیٹ کے مقدمے میں ان کو بریت ہوگی اور لندن کے ایون فیلڈ اپارٹمنٹ ثابت ہو گئے کہ ٹھیک تھے. جو کل کا انٹرویو اگر آپ لوگوں نے دیکھا ہو تو اس کے اندر جو اس نے الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ کہتا ہے کہ اٹ از پیک آف لائز, دے ٹرائنگ ٹو اسپن دا فیکٹس, کمپلیٹ لائز. اور ایک بڑی امپورٹنٹ چیز انہوں نے کی اور انہوں نے کہا کہ یہ فرسٹ ریٹ اسپن ہے, یعنی کہ چیزوں کو یہ گھمانے کی کوشش کرتے ہیں اپنے فیور میں. لیکن ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز جو اس کی انٹرویو میں دیکھ رہا تھا کہ سن 2012 میں نواز شریف کے کسی نیفیو نے, اب وہ بھانجا ہے یا بھتیجا ہے, ان میں سے کسی نے کاوے موساوی کو برائب کرنے کی کوشش کی, اس کو رشوت دینے کی کوشش کی کہ وہ اپنے کلیم سے دستبردار ہو جائے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ہے. تو ابھی جتنے بھی آپ لوگوں کے رپورٹرز ہیں جو لندن میں ہیں, جو ان کے ساتھ ہر وقت واک پہ نہیں جاتے, ان کے علاوہ جو تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ کام کرتے ہیں, ان کا حق بنتا ہے کہ نواز شریف صاحب پوچھیں کہ وہ کون سا بھانجا ہے, بھتیجا ہے, کیا یہ موساوی کا بیان درست ہے کہ اس نے آپ کو برائب کرنے کی کوشش کی, اور اگر نہیں ہے تو نواز شریف صاحب کے لیے بڑا بہترین موقع ہے. اس کو, وہ بھی لندن میں ہے, یہ بھی لندن میں آج کل فارغ ہیں اور تو کچھ شغل ہے نہیں, تو اس کو سوئی کر لیں ڈیمیجز میں, ڈیفیمیشن میں. تو ایک تو اس نے یہ کہا. اچھا دوسرا جو بڑا امپورٹنٹ چیز ہے, میں تھوڑا سا آپ کو اس کی ہسٹری بتا دیتا ہوں کہ آربیٹریشن یہ تھا کیا. براڈ شیٹ کا معاملہ, براڈ شیٹ, اور اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہے. براڈ شیٹ ایک ایسٹ ٹریسنگ کمپنی تھی جس کو سن 2000 کے لگ بھگ ہائر کیا گیا ایک ایگریمنٹ کے تحت کہ آپ یہ 200 لوگوں کی لسٹ ہے اس وقت کا جو نیب تھا اس نے, اور ان کے جو ایسٹ ٹریسنگ ہے اور ان کے خلاف شواہد اکٹھے کرنے میں یہ ادارہ ہمیں اسسٹنس دے گا. یہ ایک پرائیویٹ کمپنی تھی. اور اس کے بعد یہ میں آپ کے سامنے بالکل فیکٹ سٹیٹ کر رہا ہوں ان کی ججمنٹس کے اندر سے, اور اس کے بعد جو بھی اس کے اندر سے ثبوت سامنے آئیں گے اس کے نتیجے میں جو بھی ریکوریز ہوں گی اس میں ان کو 20% ملے گا. یہ پاکستان گورنمنٹ نے اس وقت کچھ وقت گزرنے کے بعد براڈ شیٹ کے ساتھ ہی ایگریمنٹ ڈسکنٹینیو کر دیا, اس لیے کہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان اور نیب کا یہ ماننا تھا کہ وہ انہیں کوئی خاطر خواہ اسسٹنس پرووائڈ نہیں کر رہے ہیں اور وہ خود سے ہی ایویڈنس ڈھونڈ لیں گے اور سب کچھ کر لیں گے. معاملہ وہاں ختم نہیں ہوا, وہ سسپینڈ کر دیا گیا, اور اس کے بعد انہوں نے براڈ شیٹ آربیٹریشن میں چلی گئی اپنے اس معاہدے کے تحت, اور معاہدے کے تحت انہوں نے آربیٹریشن میں سے یہ ڈیمانڈ کی کہ آپ نے چونکہ یہ ریکوریز کی ہیں اور وہ اربوں کی ریکوریز تھی جو اس ٹارگٹ سے ہوئی, اس میں ہمیں ہمارا 20% ادا کیا جائے. ٹوٹل مقدمہ جو تھا یہ آربیٹریشن یعنی کہ مصالحتی ایک کونسل ہوتی ہے, عدالت ہوتی ہے, اس کے سامنے چلا, اس ایگریمنٹ کے مطابق تھا. 2009 میں انہوں نے یہ پروسیڈنگ سٹارٹ کی آربیٹریشن کی, اکتوبر 2009 میں براڈ شیٹ نے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, ان کا ان معاملات کے اندر کتنا انٹرسٹ ہے مجھ سے آپ بہتر جانتے ہیں. یہ 2009 سے لے کے سن 2016 تک مقدمات یہ چلتا رہا مصالحتی عدالت میں. پہلے این آر او کے ایک حکومت تھی, پھر این آر او کی دوسری حکومت تھی, دونوں نے جس طرح سے مقدمہ پرسو کیا وہ ایک الگ بحث ہے. پاکستان کے نیب کا اور پاکستان کا یہ کلیم تھا کہ انہوں نے ہمیں اسسٹنس پرووائڈ نہیں کی. براڈ شیٹ کا یہ کہنا تھا کہ اسسٹنس پرووائڈ کریں یا نہ کریں معاہدے کے تحت آپ ہمیں 20% دینے کے پابند ہیں. مصالحتی عدالت نے 2016 میں معاہدے کی شقوں کے مطابق یہ قرار دیا کہ آپ ان کو پیسے دینے کے پابند ہیں, کیونکہ معاہدے کے اندر لکھا تھا کہ, اور یہ معاہدہ غلط ہوا تھا, اس کے اندر یہ لکھا تھا کہ معاہدے میں کہ اگر یہ کوئی کام کرے نہ کریں اس کے باوجود irrevocable یعنی کہ ریورس نہیں ہو سکتا, ان کو اپنے پیسوں کی ادائیگی کرنی ہے.
اس کے بعد سے 2016 کے بعد پھر کوانٹم کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں کہ پہلے یہ طے پاتا ہے کہ پیسے بنتے ہیں کہ نہیں، اور اس کے بعد کتنے پیسے دیے جانے ہیں، اس کی پروسیڈنگز 2 سال چلی۔ جب ہم حکومت میں آئے تو اس وقت یہ کوانٹم ڈیسائیڈ ہو چکا تھا، اور ہم نے پھر اپیل فائل کر دی، اور وہ 2 سال اپیل کا سلسلہ چلا سال 2020 تک۔ اس کے بعد یہ جو اب ایون فیلڈ کا یہاں پہ جو کنیکشن اور لنڈن ہائی کورٹ آتا ہے وہ واضح کرنا بڑا ضروری ہے۔ جب ان کو ایوارڈ ہو گیا اور اپیل کا پروسیس بھی مکمل ہو گیا، تو انہوں نے جو ان کے حق میں ایوارڈ ہوا اس کو حاصل کرنے کے لیے براڈ شیٹ نے ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے اوپر ایک چارجنگ آرڈر لے لیا لنڈن کی ہائی کورٹ سے۔ چارجنگ آرڈر یہ ہوتا ہے کہ اس پراپرٹی کے اندر گورنمنٹ آف پاکستان کا انٹرسٹ ہے، اور چونکہ ہمارے پاس ایک ججمنٹ ہے گورنمنٹ آف پاکستان کے خلاف ڈیٹ کی، یعنی کہ انہوں نے یہ ہمارے پیسے دینے ہیں، تو اس لیے اس پراپرٹی کے اوپر اس کو ڈسپوز آف نہ کیا جا سکے جب تک ہمارا ڈیٹ ادا نہ ہو جائے۔ اور اس مد میں اچھا، اگر اس لنڈن ہائی کورٹ کے اس چارجنگ آرڈر کو انہوں نے پہلے پروویژنل اس کو چارجنگ آرڈر دے دیا، اور جو پروویژنل چارجنگ آرڈر دیا وہ دیا ہے جون 2020 میں۔ جون 2020 میں جب وہ پروویژنل چارجنگ آرڈر دیا تو انہوں نے پھر یہ مانا کہ پاکستان کا اس کے اندر انٹرسٹ ہے، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی ججمنٹ کہہ چکی ہے کہ یہ پراپرٹی جو ہے بحق سرکار پاکستان ضبط کر لی جائے۔ اب 100% وہ فلی پاکستان کو ریورٹ تب ہوگی جب آپ کا سپریم کورٹ تک یہ معاملہ طے ہو جائے گا۔ جب انہوں نے یہ کہہ دیا تو اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر چارجنگ آرڈر لگا دیا، اور چارجنگ آرڈر لگانے کے بعد جب دسمبر میں یہ جو خبر بنی وہ اس طرح سے بنی کہ یہ میرے پاس اس فیصلے کی کاپی بھی موجود ہے، جس میں جو اس کو 17 دسمبر کے بعد یہ ہائی کورٹ میں انہوں نے چارجنگ آرڈر ختم کر دیا، وڈرا کر دیا، یعنی کہ براڈ شیٹ نے اپنا چارجنگ آرڈر واپس اس لیے لے لیا کہ ان کو پیمنٹ ہو گئی جو ان کی ڈیٹ کی پیمنٹ تھی، اس لیے اب ان کا کوئی کلیم نہیں بنا۔ تو ٹوٹل پروسیڈنگز جو لنڈن میں ہوئی تھی وہ یہ ہوئی کہ وہ چارجنگ آرڈر ختم ہو گیا، اور ختم اس لیے ہوا کہ براڈ شیٹ کو ان کی پیمنٹ ہو گئی، لیکن اس چیز کو ایسے سپن کیا گیا کہ جیسے بقول مریم کے الحمدللہ اور انشاءاللہ اور وہ بے گناہ قرار پائے۔ تو یہ ان کا ایک اور جھوٹ پکڑا گیا۔ باقی جو باتیں کعبہ موسوی کے انٹرویو کی ہیں اس میں سے کچھ باتیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ جس چیز پہ یہ رلائے کر رہے تھے کہ شاید اس بندے نے ان کے حق میں کوئی بات کر دی ہے، اس نے ایک پورے انٹرویو کے اندر بتلا دیا ہے کہ یہ تو ہیں ہی چور، اور انہوں نے ہمیں بھی برائب کرنے کی کوشش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان کے جو لنڈن ہائی کورٹ کے فیصلے کو اوپر اپنا بیانیہ پیش کرنے کی کوشش کی، اس کو انہوں نے ایکسپوز کر دیا۔ اور آخر میں یہ جو چیز بار بار دہرائی جاتی ہے اقامے کی کہ جی صرف اقامہ صرف اقامہ، یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ صرف اقامے کی بات نہیں ہے۔ ابھی آپ کے سامنے ایک حالیہ مثال موجود ہے خواجہ آصف کی۔ یہ اقامے کی آڑ میں پبلک آفس ہولڈر جو ہے وہ اپنے منی لانڈرنگ کو آسانی سے کر پاتا ہے۔ اب خواجہ آصف کے خلاف جو باقی سارا کیس ہے اس میں سے ایک میں یہ ٹوٹل کیس نہیں ہے خواجہ آصف کے خلاف۔ خواجہ آصف کے کیس میں مختلف چیزیں ہیں، تمام اثاثوں کا کوئی منی ٹریل نہیں ہے، کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، کوئی اس کے پیچھے خرید و فروخت یا کاروبار نہیں ہے، لیکن ایک اثاثہ ان میں سے جو ہے وہ عام آدمی کے سمجھنے کے لیے بڑا آسان ہے، اور اقامے کی صورت میں بھی آپ کو سمجھ میں آتا ہے، وہ ہے ان کی دبئی سے 14 کروڑ کی سیلری۔ اب ایک شخص پاکستان میں وزیر دفاع ہے، پھر اس کے بعد وہ پانی اور بجلی کا وزیر بنتا ہے، پھر اس کے بعد وہ وزیر خارجہ بنتا ہے، لیکن اس تمام دوران اس تمام پیریڈ میں وہ دبئی کی ایک کوئی الیکٹریکل یا میکینیکل کمپنی کے اندر تنخواہ دار ملازم بھی ہے، جس نے اپنے ایگریمنٹ کے مطابق جو اس نے ایگریمنٹ سو کالڈ پیش کیا 8 گھنٹے کی شفٹ بھی لگانی ہے، ہفتے میں صرف 2 چھٹیاں ہیں، سال میں صرف 20 چھٹیاں ہیں، اور وہ وہاں پہ 50,000 درہم کے اوپر ملازم ہے، اور وہ پیسہ، اور چلیں یہ بات بھی مان لی جاتی کہ اگر کوئی اس کا ثبوت دکھا دیتے، خواجہ آصف کی اس کلیم کا کہ یہ 14 کروڑ روپیہ مجھے سیلری ملی، ایک ڈاکومنٹری پروف وہ پیش نہیں کر سکے 2 سال گزرنے کے باوجود۔ آپ تمام لوگ مختلف چینلز میں کام کرتے ہیں، اخباروں میں کام کرتے ہیں،